لوگ کہتے ہیں کہ نمک صرف ذائقہ بدلتا ہے، مگر ماہ رمضان کی یہ خاص گھڑیاں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ ایک چٹکی نمک اور پانی کا گلاس آپ کی قسمت کا ذائقہ بدلنے والا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ افطار کے وقت یا سحری کے وقت نمک اور پانی کے گلاس پر جب سورہ کوثر کی پھونک پڑتی ہے تو اس پر ایسی کیا غیبی مدد، کیا تبدیلی آ جاتی ہے جو عرش الہی سے رزق اور محبت کو کھینچ کر آپ کی طرف لاتی ہے؟ آج میں آپ کو وہ روحانی راز اور ایک ایسا عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جسے پڑھنے کے بعد اگر آپ میں سے کوئی قرض دار ہے، آپ میں سے کوئی مقروض ہے، بے روزگار ہے، بے اولاد ہے، نظر بد، حسد، جادو جنات سے نجات چاہتا ہے تو ایک بار ماہ رمضان کے مہینے میں اس عمل کو میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیں۔ دوستو، یہ وظیفہ کسی ایک دن کا نہیں ہے بلکہ پورے ماہ رمضان میں جب چاہیں آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا روحانی راز ہے جس سے آپ کی زندگی سے محتاجی کو ہمیشہ کے لیے مٹا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی دعا افطار اور سحری کے وقت رد نہیں کی جاتی۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ ذرا سوچے، پورے 30 دن ہر شام ہر صبح آپ کے پاس ایک ایسا موقع ہوتا ہے جہاں آپ اللہ سے جو مانگے وہ مل جائے گا، اور آج آپ اس قبولیت کی گھڑی میں ایک چٹکی نمک اور پانی کا گلاس سامنے رکھ کر سورہ کوثر پڑھتے ہیں تو آپ دراصل اس کوثر کے خزانے سے اپنا حصہ مانگ رہے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ نمک دنیا کی وہ چیز ہے جو ہر کھانے کا ذائقہ بدل دیتی ہے، اور پانی وہ ہے جس پر زندگی کا دار و مدار ہے۔ اس کی مثال کچھ ایسے ہے جیسے ایک خشک زمین، جیسے آپ کی قسمت ہو اور اس پر برکت کی بارش سورہ کوثر پڑھ لی جائے۔ نمک پاکی کی علامت ہے اور پانی زندگی کی۔ جب آپ ان دو چیزوں پر قرآن کی سب سے چھوٹی مگر سب سے طاقتور سورت پڑھتے ہیں تو یہ پانی اور نمک عام نہیں رہتے، یہ شفا اور برکت کا شربت بن جاتے ہیں۔ پورے رمضان ہر شام یہ عمل کرنا ایسا ہے جیسے آپ روزانہ اپنی قسمت کی دیوار میں ایک سونے کی اینٹ لگا رہے ہیں۔ ایک شخص کا واقعہ جو برسوں سے قرض اور غربت کی وجہ سے پریشان تھا، اس نے ایک رمضان یہ نیت کی کہ وہ ہر افطاری اور سحری میں نمک اور پانی کے گلاس پر یہ خاص عمل کرے گا، سورہ کوثر پڑھ کر دعا کرے گا۔ لوگوں نے دیکھا کہ ابھی رمضان ختم نہیں ہوا تھا کہ اس کے کاروبار میں ایسی غیبی مدد آئی، ایسی برکت آئی کہ عید تک وہ نہ صرف قرض سے آزاد ہو گیا بلکہ دوسروں کو دینے والا بن گیا۔ اس نے کہا، میں نے محسوس کیا کہ ہر روز کی وہ ایک چٹکی نمک میرے گھر سے ایک نئی پریشانی کو نکال رہی تھی۔ دوستو، یہ پورے مہینے کا ساتھ آپ کی زندگی کے تمام بند تالوں کو کھول دے گا۔ دوستو، نمک کائنات کی وہ عظیم چیز ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کھانے کا سب سے بہترین سالن نمک ہے، ابن ماجہ میں موجود ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ نمک میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ یہ منفی توانائی اپنی طرف کھینچ کر لاتا ہے۔ ہزاروں سالوں سے نورانی اور روحانی ماہرین نمک کو جادو کی کاٹ اور نظر بد کے لیے استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ جب آپ اس پر قرآن پاک کی صورتیں پڑھتے ہیں، اللہ کے نام پڑھتے ہیں، قرآنی آیات پڑھتے ہیں تو یہ نمک ایک روحانی مقناطیس بن جاتا ہے جو آپ کے بدن اور آپ کے گھر سے ہر قسم کی گندگی اور شر کو کھینچ کر باہر نکال دیتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کہیں زہر پھیلا ہو اور وہاں تریاک یعنی اینٹی ڈوٹ رکھ دیا جائے جو زہر کو جذب کر لے۔ جادو اور حسد روحانی زہر ہیں جو انسان کے رزق، صحت اور رشتوں کو کھا جاتے ہیں۔ نمک وہ تریاک ہے جیسے نمک پانی میں گل کر اپنا وجود ختم کر دیتا ہے مگر پانی کا مزہ بدل جاتا ہے، بالکل ویسے ہی یہ گھر کی منفی لہروں میں گل جاتا ہے اور ان کے برے اثرات کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں ہر وقت چڑچڑاپن رہتا ہے یا بچے روتے ہیں تو منفی قوتوں کا ڈیرا ہے جسے صرف یہ نمک صاف کر سکتا ہے۔ ماہ رمضان کے مہینے میں لوگ پورا سال اس عمل کا انتظار کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ نمک اور پانی کے گلاس پر یہ عمل کرنے کے بعد انہیں دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ حسد ایک ایسی آگ ہے جو حاسد کو تو جلاتی ہی ہے مگر جس پر حسد کیا جائے اس کے نصیب کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، اس کے نصیب کو گرہن لگا دیتی ہے۔ نمک کے ذریعے نظر بد کا علاج صدیوں پرانا اور آزمودہ ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے اتنی محنت کی مگر کاروبار کیوں رک گیا؟ اکثر وجہ نظر بد ہوتی ہے۔
नमक पर सूरा फल्क, सूरा नास पढ़कर घर के कोनों में रखना या इसके पानी से घर में पोछा लगाने से दुश्मन के हसद और जादू की हर साजिश को रोका जा सकता है। ये आपके घर के चारों तरफ एक नूरानी दीवार खड़ी कर देता है। अगर मैं आपको पानी और नमक के बेशुमार फायदे बता सकता हूँ दोस्तों, ये मामूली सा दिखने वाला नमक दरअसल एक अजीम हिफाजती ताकत है। मैं अब इस नमक पर एक ऐसा खास राज, एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूं जिसे पढ़ने के बाद आपके कारोबार की बंदिश है, आपके रिश्तों की बंदिश है, आपके घर में नहुस्तें हैं, आपके घर में बेसकूनी है, बेबरकती है। आपको किसी जादूगर के पास, किसी जादू जिन्नात और नजर बद हसद का इलाज करने वाले के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी जाली पीर फकीर के पास जाने की जरूरत नहीं। माह रमजान के महीने में अपने घर बैठकर आप इस अमल को कर सकते हैं। माएँ अपने बच्चों के नसीब के लिए करें, बहनें अपने भाइयों के लिए करें, बीवी अपने शोहर के लिए करे। औरत जिसका नाम लेकर ये खास अमल करेगी, उस पर जितनी भी शैतानी, जितनी भी नहुस्तें हैं, मनफी ताकतें हैं, नजर बद और हसद के असरात हैं, वो खत्म हो जाएंगे। तो आइए आज के इस अमल की तरफ जाने से पहले, अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अमल क्या है? नमक और पानी के गिलास पर आपने इस अमल को करना है। पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। कोशिश करें कि सुबह सहरी के वक्त करें या अफ्तारी के वक्त करें, या अल्लाह वालों ने इसका एक मखसूस वक्त बताया है जो कि नमाज ज़ुहर के बाद का वक्त है। ये वो वक्त है जब आप नमक और पानी के गिलास पर सूरा कौसर का ये खास वजीफा पढ़ते हैं। रोजे की हालत में रब काबा से जो भी फरियाद करते हैं, जो भी इल्तिजा करते हैं, जो भी मुराद लेकर बैठते हैं, अल्लाह रोजेदार की कोई भी दुआ को रद्द नहीं करता। इसलिए कोशिश करें कि आप नमाज ज़ोहर या नमाज असर के बाद इस अमल को करें। नमक और पानी का इस्तेमाल क्या करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब तवज्जो के साथ एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अल्लाह के चुने गए बंदे हैं। अल्लाह ने आपको चुना है, समझे आपके मुश्किलात टलने वाली हैं, अल्लाह ने आपके लिए वसीला बना दिया है। अब आपने सबसे पहले नंबर पर जो खास वजीफा पढ़ना है वो अल्लाह के एक सिफाती नाम का वजीफा है। दोस्तों, या कहारू अल्लाह का वो नाम है जिसका मतलब है वो जो सब पर गालिब है, जिसके सामने हर सर झुक जाता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि यानी वही एक है जो सब पर कहर डालने वाला और गालिब है। सूरा अर्राद की आयत नंबर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अल्लाह की सिफ्त का वास्ता देकर शैतानी कुव्वतों से पनाह मांगी। जब आप नमक और पानी पर या कहारू पढ़ते हैं तो उस नमक में अल्लाह की जलाली सिफ्त दाखिल हो जाती है। ये वो नाम है जिसे सुनकर शैतान और जिन्नात भाग खड़े होते हैं। अगर आप पर कोई जादू कर रहा है या कोई दुश्मन आपके पीछे पड़ा है तो आज इस नाम की बरकत से वो खुद अपनी आग में जलकर राख हो जाएगा। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कड़ी धूप और तपते हुए सूरज के सामने बर्फ का पहाड़ रख दिया जाए। बर्फ कितनी ही सख्त हो जाए, कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, सूरज की गर्मी के सामने पिघल कर पानी बन जाती है। दुश्मन की साजिशें, हासिद की नजर, जादू की बंदिशें बर्फ की तरह होती हैं जो आपकी तरक्की की राह में रुकावट बन जाती है। मगर या कहारू अल्लाह की सिफ्त का वो सूरज है जो हर उस रुकावट को पिघला देता है। जब आप पानी पर ये नाम दम करते हैं तो वो पानी ज़हर कातिल यानी कि शैतानी असरात के लिए जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उनका कातिल बन जाता है। तारीख गवाह है कि जब फिरौन ने सबसे बड़े जादू, सबसे बड़े आमिलों को इकट्ठा किया ताकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हरा सके, तब अल्लाह की सिफ्त कहार ने एक ऐसा मौसा दिखाया कि वो रस्सियां जो जादू के सांप से नजर आ रही थी उन्हें अल्लाह ताला के हुक्म से निस्तो नाबूद कर दिया। एक अल्लाह वाले का वाकया है कि उन पर एक बहुत बड़ा जादू किया गया जिससे उनका कारोबार और सेहत दोनों खत्म हो रहे थे। उन्होंने रमजान की रातों में नमक पर या कहारू का विर्द शुरू किया। वो फरमाते हैं कि चंद ही दिनों में उनका दुश्मन खुद उनके दरवाजे पर आकर माफी मांगने लगा, क्योंकि जो जादू उसने किया था वो पलट कर उसी पर वार कर गया। दोस्तों, अल्लाह का कहर जब हरकत में आता है तो कोई जादू काम नहीं करता। अगर आप चाहते हैं कि आप पर जादू करने वाले आपके रास्ते में
رکاوٹیں کھڑی کرنے والے، آپ کے کاروبار پر بندش لگانے والے، آپ کی بیٹی کے رشتوں میں بندش لگانے والے، آپ کو تباہ و برباد کرنے والے اپنی ہی آگ میں جل جائیں، اللہ انہیں اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دے، آپ کی مشکلات پریشانیوں سے جان چھٹ جائے، تو نمک اور پانی کے گلاس پر آپ نے اللہ کے اس اسم مبارک کو محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ آپ اس رب کے قہر کو پکار رہے ہیں جو پوری دنیا کے جادوگروں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کر سکتا ہے، پھر آپ کے یہ چھوٹے موٹے جادوگر کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ اس لیے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا قہار کو 121 بار پڑھ کر نمک اور پانی کے گلاس پر پھونک مارنی ہے۔ جو طریقہ میں نے بتایا ہے، اس طریقے میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی مت کیجیے گا۔ اگر آپ ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھیں گے تو یاد رکھیں یہ ماہ رمضان کے مہینے کا بڑا ہی طاقتور عمل ہے، یہ گھڑیاں بڑی قبولیت کی ہیں اور یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اگر آپ لاپرواہی کریں گے تو پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ نمک پر بھی پھونک مارنی ہے اور پانی کے گلاس پر بھی پھونک مارنی ہے۔ دوستو، یا کہاروں سے دشمنوں اور جادو کا خاتمہ کرنے کے بعد اب ہم نے انہی نمک اور پانی کے گلاس پر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی مگر سب سے زیادہ برکت والی سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ کوثر صرف جنت کی ایک نہر کا نام نہیں بلکہ اس کا مطلب ہے خیر کثیر، یعنی ایسی بلائی، ایسی برکت جو اتنی زیادہ ہو کہ کبھی ختم نہ ہو سکے۔ جب آپ ماہ رمضان کی افطاری، سحری یا روزے کی حالت میں پورے دن پانی اور نمک کے گلاس پر یہ قرآنی سورت پڑھتے ہیں تو آپ اللہ سے وہ رزق مانگ رہے ہوتے ہیں جو نہ صرف آپ کے پیٹ بھرے بلکہ آپ کی نسلوں کی محتاجی کو دور کر دے۔ اس کی مثال کچھ ایسے ہے جیسے ایک کنواں خشک ہو جائے اور لوگ ڈر جائیں کہ اب پانی کہاں سے آئے گا، لیکن اللہ اس کنویں کے نیچے سے ایک ایسا چشمہ جاری کر دے جو کبھی ختم نہ ہو۔ ہماری زندگی کے مسئلے، ہمارے خالی بینک بیلنس، ہماری مشکلات، یہ سب کچھ، اور سورہ کوثر وہ چشمہ ہے جو آپ کی زندگی میں خوشحالی کو جاری کرتا ہے۔ نمک کا ایک ایک ذرہ آپ کی ایک ایک پریشانی کو جذب کرتا ہے اور سورہ کوثر کا ایک ایک لفظ اس نمک اور پانی کو کوثر یعنی برکت میں بدل دیتا ہے، یعنی کثرت کا وہ وظیفہ جو کبھی خالی نہیں کیا جاتا۔ ایک پرانا واقعہ سنیے، ایک تاجر جس کا کاروبار دشمن کی وجہ سے بالکل تباہ ہو چکا تھا، اس نے رمضان کے پورے مہینے افطار کے وقت نمک اور پانی پر سورہ کوثر پڑھ کر اسے پینا اور کھانے میں ملانا شروع کیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ چند ہی ہفتوں میں اس کا کاروبار ایسے چمکتا ہے کہ دشمن دیکھتے رہ گئے۔ سورہ کوثر کی آخری آیت انا شانئک هو الابتر کا مطلب ہے کہ بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جائے گا، یعنی یہ سورہ رزق بھی لاتی ہے اور دشمن کی ہر سازش کو راکھ بھی کر دیتی ہے۔ دوستو، اکثر لوگ سورہ کوثر کو صرف دشمن کی کاٹ کے لیے پڑھتے ہیں، مگر آج میں آپ کو اس کا وہ راز بتانے جا رہا ہوں جس کا مطلب ہے عطا کرنا، یعنی فقیروں کو بادشاہ بنا دینا۔ اللہ نے فرمایا کہ فصلی لربک وانحر، یعنی اپنے رب کے لیے نماز پڑھی اور قربانی کیجیے۔ یہ نمک اور پانی جو آپ کے سامنے ہے یہ دراصل آپ کی عاجزی کی قربانی ہے۔ جب آپ رمضان کی بھوک اور پیاس کے بعد ان پر سورہ کوثر پڑھتے ہیں تو اللہ آپ کے صبر کے بدلے آپ کو وہ کوثر عطا کرتا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ یہ سورہ دنیا کی ہر اس چیز کو دگنا کر دیتی ہے جو خیر اور برکت والی ہو۔ آج آپ کا ایک گلاس پانی رحمت کا ایک سمندر بننے والا ہے۔ اس کی ایک بڑی جدید قسم کی آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے آپ کے پاس ایک مہنگا اسمارٹ فون ہو مگر سگنل نہ آ رہی ہوں تو کیا فائدہ؟ ہماری دعائیں ہمارے اسمارٹ فون ہے مگر ہمارا یقین اور سورہ کوثر وہ نیٹ ورک ہے جو ہماری پکار کو سیدھا عرش تک پہنچاتا ہے۔ نمک اس وظیفے میں بیٹری کا کام کرتا ہے جو انرجی کو سٹور کرتا ہے، اور پانی وہ میڈیم ہے جو اس انرجی کو آپ کے جسم کے ایک ایک رگوں میں پہنچاتا ہے۔ اس لیے آج اس نمک اور پانی کے گلاس پر اس بات کا یقین رکھیں کہ یہ نمک وہ رزق ہے جس کے لیے ہم دن رات محنت کرتے ہیں، لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، لوگوں کے طعنے برداشت کرتے ہیں۔ جیسے ہی آپ ماہ رمضان کے مہینے میں نمک اور پانی کے گلاس پر اس قرآنی سورت کو پڑھتے ہیں تو یقین جانے دنیا کے وہ مسائل، وہ پریشانیاں، وہ تنگ دستیاں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، آپ تھک چکے ہیں، ٹوٹ چکے ہیں، ہار چکے ہیں،
یہ قرآنی صورت پڑھتے ہی آپ کے وہ مسائل جو کئی سالوں سے آپ کا جان نہیں چھوڑ رہے، ایک بار عمل کرتے ہی ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب روزے کی حالت میں کوئی عمل کیا جاتا ہے تو اس کی تاثیر عام وظیفے سے بہت بڑھ جاتی ہے۔ پھر روزے دار کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا، روزے دار کے منہ سے آنے والی خوشبو کو پسند کرتا ہے، تو روزے دار کے منہ سے نکلا ہوا وظیفہ اللہ کتنا پسند فرمائے گا۔ اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کی یہ چھوٹی سی آیت مقدسہ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ دراصل اللہ الصمد ایک روحانی سمندر ہے۔ صمد کا مطلب ہے وہ عظیم ذات جو سب سے بے نیاز ہے، جس نے نہ کسی سے کچھ لینا ہے اور نہ وہ کسی کا محتاج ہے۔ وہ اتنا بے نیاز ہے کہ پوری کائنات اس کی محتاج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص قرآن کے ایک تہائی حصہ ہے۔ جب آپ نمک اور پانی کے گلاس پر اللہ الصمد پڑھتے ہیں تو آپ دراصل یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ، میں دنیا کے ہر دروازے سے مایوس ہو کر اس در پر آیا ہوں جو خود کسی کا محتاج نہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جو عرش الہی کو ہلا دیتے ہیں، عرش الہی کو ہلانے کی قوت رکھتے ہیں۔ اس کی مثال کچھ ایسے ہے کہ ایک شخص کسی صحرا میں پیاس سے تڑپ رہا ہو اور وہ دنیا کے لوگوں کے ایک ایک پانی کا قطرہ مانگے، مگر ہر کوئی اسے انکار کر دے۔ اچانک اسے ایک ایسا سمندر کا پتہ چلے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا اور جس کا مالک کسی کا احسان مند نہیں۔ ہماری مشکلات، ہماری غربت، ہماری تنہائی دراصل وہ ریگستان ہے۔ اللہ الصمد وہ بے بیاں یعنی بے نیاز سمندر ہے۔ جو آپ نمک پر یہ پڑھتے ہیں تو وہ نمک استقامت، مضبوطی کی علامت بن جاتا ہے، اور پانی کفایت کی علامت بن جاتا ہے۔ یعنی کہ جب آپ نمک اور پانی کے گلاس پر اس میں مبارک کو پڑھتے ہیں تو اس کی جو تاثیر ملتی ہے آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ یعنی اللہ آپ کو دنیا کی ہر محتاجی سے نکال کر صرف اپنا محتاج بنا لیتا ہے، اور جو اللہ کا ہو جائے دنیا اس کی ہو جاتی ہے۔ ایک پرانا واقعہ ہے کہ ایک شخص پر اتنا قرض ہو گیا تھا کہ اس کے اپنے سگے بہن بھائیوں نے بھی اس سے منہ موڑ لیا اور بالکل تنہا رہ گیا۔ ایک اللہ والے نے اسے مشورہ دیا کہ رمضان کی راتوں میں نمک کی ایک ڈیری سامنے رکھ کر اللہ الصمد کی تسبیح کرو۔ اس نے صرف 10 دن یہ عمل کیا۔ اس کا کہنا ہے کہ مجھے ایسی جگہ سے غیبی مدد ملی کہ جن لوگوں نے مجھے ٹھکرایا تھا وہ خود میرے پاس آ کر مشورے لینے لگے۔ یہ اللہ الصمد کی صفات کا کرشمہ ہے۔ جب آپ اللہ کو اس کی بے نیازی کا واسطہ دیتے ہیں تو وہ آپ کے نصیب سے محتاجی کو، تنگ دستی کو، بیماری کو، پریشانی کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما دیتا ہے۔ آپ نے اس اسم مبارک کو پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے وہ التجائیں کرنی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔ آپ میں سے کئی لوگ بیمار بیٹھے ہوں گے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ نمک پر یہ اسم مبارک پڑھتے ہی اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ بیمار کی بیماری کے نمک کھاتے ہی، چاٹتے ہی پہلے پیشاب سے باہر نکل جاتی ہے، بیماری ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے گھر میں کئی سالوں کی غربت ہے، کئی سالوں سے ختم ہونے کا نام تک نہیں لے رہی، آپ کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، آپ کی تنگ دستیاں، آپ کی پریشانیاں، آپ کی مصیبتیں آپ کے سامنے پہاڑ بن کر کھڑی ہیں، آپ ہر قدم پر ناکام ہو جاتے ہیں، ہر قدم پر مایوس ہو جاتے ہیں، اور حیرانگی کی بات ہے کہ جب ماہ رمضان کے مہینے میں نمک اور پانی کے گلاس پر یا کہارو، سورہ کوثر اور اللہ الصمد پڑھنے سے دشمن کا صفایا، تنگ دستی کا خاتمہ، محتاجی سے نجات، دنیا کی ہر شے کا حل موجود ہے، تو کتنی بدقسمتی ہے کہ ہم ماہ رمضان میں روزے رکھیں، نمازیں پڑھیں، لیکن ماہ رمضان کے خاص اعمال ہی نہ کریں۔ میرے نزدیک وہ بندہ اپنی کامیابی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہے جو ماہ رمضان کے مہینے میں نمک اور پانی کے گلاس پر یہ خاص وظیفہ چھوڑے گا۔ ایک بار ابھی کومنٹ سیکشن میں نیت کرے کہ انشاءاللہ میں پورے ماہ رمضان میں ایک بار صرف عمل کرنا ہے، نیت کرے کہ میں کروں گا یا کروں گی۔ ایک بار کومنٹ میں لکھنے سے ہی اللہ آپ کی نیت کو دیکھ کر اللہ آپ سے راضی ہو جائے اور آپ کی بگڑی بن جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ نے اس اسم مبارک کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے، اور جو قرآنی صورت میں نے آپ کو بتائی ہے سورہ کوثر، اسے 41 بار پڑھنا ہے۔ اب نمک اور پانی پر یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر پانی اور نمک کے گلاس پر پھونک مارنی ہے۔ پھونک مارتے ساتھ ہی نمک اور پانی کے گلاس کا کیا کرنا ہے، اس سے پہلے میں آپ کو آخری
ایک ایسی کامیابی کی چابی دینے والا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظیفے پڑھ لیتے ہیں، اعمال کر لیتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا، ان کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اللہ سے اپنی گناہوں کی توبہ کریں، کیونکہ جو نماز پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، اس کے باوجود آپ کو کامیابی نہ ملے، اور ماہ رمضان جیسے بابرکت مہینے میں روزے کی حالت میں، تو پھر اللہ آپ سے ناراض ہے۔ اللہ کی ناراضگی کو ختم کرنے کا سب سے بڑا طریقہ استغفار ہے۔ جب آپ ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور جس کے گناہوں کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ سچی توبہ کے بعد جب آپ کے راستے سے اور آپ کی کامیابی کے درمیان پہاڑ ریسا ہو جائے، اللہ کی ناراضگی ختم ہو جائے، پھر ہاتھ اٹھا کر جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، اللہ جولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا، اور اتنا عطا فرمائے گا کہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے استغفار کو 313 بار پڑھ کر نمک اور پانی کے گلاس پر پھونک مارنی ہے، اور آپ کا وظیفہ مکمل۔ اول آخر 11 بار درود ابراہیم لازمی پڑھیے گا، ورنہ آپ کا وظیفہ زمین اور آسمان کے درمیان بٹک جائے گا۔ اب یہ نمک جو ہے، بیمار ہے تو بیمار کو چٹا دیں، انشاءاللہ بیماری چلی جائے گی۔ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں تو یہ نمک اسے کھانے میں ملا دیں، انشاءاللہ وہ بندہ آپ کا غلام ہو جائے گا، چاہے وہ شوہر ہے، بیوی ہے، ساس ہے، بہو ہے، کوئی بھی ہے۔ اور یہ پانی آپ نے اپنے گھر کے 4 کونوں میں، دکان، دفتر، کاروبار، جو بھی آپ کا کاروبار ہے، اس پانی کو دیوار پر چھڑکنا ہے۔ کوشش کیجئے گا یہ پانی زمین پر نہ گرے، کیونکہ یہ اس پر اللہ کے نام اور اللہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ 2 کام کرنے کی دیر ہے، پورا سال اللہ کی حفاظت، ہر دشمن آپ کا فنا ہو جائے گا، جو کوئی آپ کا برا چاہے گا وہ اپنی ہی کسی مصیبت میں پڑ جائے گا، آپ کے دشمن سے جان چھوٹ جائے گی۔ اس عمال کے میں بڑے فیض و برکات بتا سکتا ہوں، لیکن میرا مقصد ویڈیو کو چھوٹا اور میسر بنانا ہے تاکہ آپ عمل کو پورا دیکھ سکیں۔ اور جس نے آج کی ویڈیو مکمل دیکھ لی ہے وہ اللہ کا چنا گیا بندہ ہے۔ جو لاپرواہی کرے گا وہ پھر پورا سال پچھتائے گا کہ کاش ماہ رمضان میں صرف 5 منٹ نکال کر پورے مہینے میں ایک بار اس عمل کو کر لیا ہوتا۔